سر آپ کی جو سیریز آپ کریں گے نا پاکستان کی، اس کا شدت سے مجھے انتظار ہے اس میں، جس میں آپ نے بتایا گا اسٹیپ بائی اسٹیپ انالیسس کریں گے کہ پریکٹیکلی ہم اس کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. میرے میرا ایک چھوٹا سا اس میں سوال ہے، ظاہر ہے آپ ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کریں گے. کیا ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون بھوٹان اور سری لنکا بھی ایک یونین بندھ سکتے ہیں یورپین یونین کی طرح، جس میں ہمارا ٹریول فری ہو؟ نمبر ایک بات، کرنسی یورو کی طرح ہماری سیم ہو، اور کو ایگزسٹ کر کے ہم ایک اچھا بلاک بنا سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا کا. ہم شروع سے ہی ایک ساتھ رہے ہیں. ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے جیسے آپ کو کہا کہ ہمارا ڈی این اے ایک ہے، وہ پرابلم کیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سی مشکلیں ہیں؟ نمبر ایک بات اس کا آپ جواب دے دیں، پھر میں دوسری پوائنٹ پہ آؤں گا. جی فہد بھائی، بے تحاشا مشکلیں ہیں، کیونکہ دیکھیے نا، ایک تو آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ٹرکی کوشش کر رہا تھا کہ وہ یورپی یونین جوائن کر سکے تو اسے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی دس از اے کرسچن یونین، تو جا کے اپنا کام کرو. تو جو مذہب ہے نا، بہت سارے فیکٹرز میں سے بہت بڑا یونائٹنگ فیکٹر بھی ہے اور بہت بڑا ڈیوائڈنگ فیکٹر بھی ہے. تو ان کے پاس ایک چیز ان کامن تھی، ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ جڑ سکتے تھے. ہمارے پاس ان کامن ہے ہمارا ڈی این اے، اور ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیے تو اسی ڈی این اے کو جھٹلا کر پاکستان ایک بنیاد پہ بنا، اسی ڈی این اے کو دوبارہ جھٹلا کر، اور پاکستان جس بنیاد پہ بنا مذہب، اس کو دوبارہ جھٹلا کر، دو چیزوں کو جھٹلا کر بنگلہ دیش ہم سے بنا. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کیا مسلمان نان مسلمز کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، اور کیا اسلامی ریاست کوئی چیز بھی ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے. اس لیے میں نے ایک سیریز کی ہے، اس کا تیسرا انٹرویو اگلے ہفتے آپ دیکھیں گے. اس میں سب سے پہلے ہم نے پرویز ہود بھائی کو لیا کہ اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے، لیفٹ کا پوائنٹ آف ویو سمجھا جائے. پھر ایکسٹریم رائٹ کا پوائنٹ آف ویو، جو اسلامی ریاست کو نہ صرف انڈورس کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم کے ہیڈ ڈاکٹر شجاع الدین شیخ، ان کو بھی ہم نے لیا تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکیں. اس کے بعد اگلے ہفتے ہمارے پاس طارق فتح صاحب ہیں، 3 پارٹ انٹرویو ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے گا کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیونکہ اس پہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، چیزنگ اے معراج. اس کے بعد میں اپنی رائے رکھوں گا کہ اس کا سارا مسئلہ کیا ہے، جیسا میں نے آپ سے سیریز کا ذکر کیا. تو ادھر میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز، پولیٹیکل انٹرسٹ بہت الگ ہیں. پاکستان افغانستان کے اوپر رہنا چاہتا ہے تاکہ ایک طرح سے ہمیں ایک فائدہ ہو. انڈیا رہنا چاہتا ہے. بنگلہ دیش تو اپنی ایک ترقی کر رہا ہے، وہ اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑتا. پھر کشمیر کا ایک ڈسپیوٹ ہے. تو اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو جب تک حل نہیں ہوں گی نا، ہم آگے کی طرف نہیں جائیں گے. پھر لوگوں میں بہت نفرتیں ہو گئی ہیں، خاص طور پہ چلے پاکستانیوں میں یا مسلمانوں میں تو ایک حد تک تھیں، ہندوستان میں بھی جو ہم نے کم از کم تاریخ میں پڑھا کہ تھیں. لیکن اب جو یہ ایکس مسلم کا زاویہ انڈیا سے اٹھ رہا ہے، اور خاص طور پہ کنہیا لال صاحب کا جو قتل ہوا، میں نے پہلے بھی کہا کہ خدا انہیں غریق رحمت کرے. یہ وہ نفرتیں ہیں کہ جس کے بعد مجھے فوراً تو نظر نہیں آتا. تو جب تک آپ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز حل نہیں کریں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ ہوگا کیسے؟ وہ بہت لمبا کام ہے. اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ میرے جیسا شخص جسے کچھ نہیں پتا، اس نے بھی جب پلان کیا تو اسے 5-6 سیریز، کم از کم 5-6 ایپیسوڈز کی ایک سیریز پلان کرنی پڑ رہی ہے کہ جس میں وہ صرف اس بنیاد کا جواب دے سکے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اور قرآن کو اور مسلمانوں کو ریاست کو کس نظر سے قرآن کے مطابق دیکھنا چاہیے. کیونکہ جب آپ باہر سے بات کرتے ہیں تو آپ سمجھا نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں، بہت کچھ ہے. تو مجھے یہ کوئی بہت جلد قریب ہوتے نظر نہیں آتے. دوسری بات، ہمارے پاس دونوں طرف میں کوئی بھی ایسا پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے جو اس کو ایون انیشیٹ بھی کر سکے. آپ مجھے بتائیے کون ہے؟ اس طرف مودی ہیں، مودی صاحب ہیں. اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کانگریس اور ان تمام کا اور اگر آپ کو بھی آپ کنسیڈر کریں عام آدمی پارٹی کو، کم از کم فیڈرل میں تو ان کا کوئی معاملہ فی الحال نظر نہیں آ رہا. تو جب تک وہاں ایک یہ آئیڈیالوجی ہے، اور پاکستان میں جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ یہ نعرے لگاتا ہے انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، جو کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد خود کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو اور اس کو نارملائز کیا جائے. لیکن اس میں پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ بھی ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. میرا خیال ہے اتنی چھوٹی سی کچھ منٹوں میں اس کا جواب دینا مشکل ہے، لیکن حاصل کلام یہ کہ مجھے یہ فی الحال تو ہوتا نظر نہیں آتا. دوسرا سوال جو آپ کا تھا، پلیز وہ بھی رکھ لیجیے. اچھا، مجھے یہ کیوں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ایک یونین بن جانا چاہیے؟ ہماری جتنی بھی پرابلمز ہیں باس بھائی، آپ دیکھیں کہ اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز، اتنا بڑا چنک ہم اپنی جو ہے وہ ڈیفنس کے بجٹ پہ خرچ کر رہے ہیں، بلا وجہ کی ہم نے دشمنی پالی ہوئی ہے.
دنیا کی نیشن سیکھ کر یورپ لڑ کے سیکھا ہے، اور اب لوگوں نے لڑ کے اپنی جو ہے وہ لڑ کے ختم کر کے، فرانس اور جرمنی نے، رشیا نے اور امریکہ نے بھی اب تھوڑا سا وہ کولڈ وار کا تھوڑی ہلکی سی ویو چلی ہے، لیکن دنیا ایسے سیکھ رہی ہے. ہمارا کتنے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی پالنے پڑتے ہیں، اور انڈیا سے کو بھی ظاہر ہے اس کو ہندوتا کو اور اس طرح کی چیزوں کو ہوا دینی پڑتی ہے. تو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ پیس کی طرف قدم بڑھانے میں ہچکچاتے ہیں. آپ جیسا جو ہم جیسے جو لبرل لوگ ہیں، تھوڑے سے ماڈریٹ لوگ ہیں، جو کہ سمجھ لیں کہ اپولوجیٹک قسم کے مسلمان ہیں، وہ بھی اس پر بات کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ یہ تھوڑا ہونا مشکل ہے. بڑا اٹس اے ویری ڈیجیکٹڈ کائنڈ آف ایٹماسفیئر. اچھا چلیں اس کو تو میں ایک کامنٹ کر لوں، پھر آپ سوال کر لیجیے گا. میں اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا. اگر آپ میرے لیے کم از کم اپولوجیٹک مسلم کا لفظ استعمال کریں، آپ کا حق ہے. اس کا جواب اس اسٹریم تک ویٹ کیجیے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا میرے خیال میں. اب دیکھیے، جو آپ نے بات کی اس کے دو حل ہیں. ایک تو حل یہ ہے کہ پاکستانی ایسا کرتے کیوں نہیں ہے، انہیں کرنا چاہیے، کتنے برے لوگ ہیں، بلا بلا بلا، یا انڈیا کتنے برے لوگ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ڈیفنس پہ نہیں لگانے چاہیے پیسے، ہیلتھ کیئر پہ لگاؤ، اس پہ لگاؤ، اس پہ لگاؤ. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ ہمیں پتہ ہے روڈ میپ دو. تو روڈ میپ کے لیے آپ کو بس اس سیریز کا انتظار کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو ابھی ایک اس کا کریکس دے سکتا ہوں، لیکن جب تک میں اس کو آرگیومنٹ بائی آرگیومنٹ پریزنٹ نہیں کروں گا تو وہ کریکس سے مسئلہ حل نہ دیکھنے والے کو سمجھ آئے گا اور زیادہ کنفیوژن ہو جائے گا. تو ظاہر ہے جو واقعی اس کو دیکھنا چاہے گا وہ 1 مہینہ اور انتظار کر ہی لے گا. بس میں چاہتا تھا کہ جو آپ نے مسلم کی ٹرم استعمال کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں معذرت کے ساتھ واپس لیتا ہوں. ہاں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں. آگے آپ اپنا سوال رکھ لیجیے پلیز. اچھا، دوسرا یہ کہ آج کل ہر کسی سے اس کا اسلام پوچھنا، شیعہ ہو، ایتھیسٹ ہو، ڈائسٹ ہو، تھیسٹ ہو کہ نہیں ہو، یہ اتنا ضروری سوال ہو گیا ہے آج کل. جو لوگ مذہب مان رہے ہیں وہ مذہب مانتے رہیں. جس کا بھی تھوڑا بہت لیفٹ لیننگ یا تھوڑا سا لبرل ڈیموکریٹک پرسپیکٹو ہوتا ہے، یا تھوڑا سا بھی شائبہ محسوس ہوتا ہے، جس طرح آپ ہر کسی کو، ہر سلطان کو آپ نے لیا تو لوگ آپ پر سوال کرنا شروع ہو گئے. آپ تو موقع دے رہے ہو اس کو، تو آپ سے متعلق اس طرح کے سوال ہونا شروع ہے. آپ کے کسی بھی جگہ پر یہ کسی کو شائبہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ایک تو آج کل ڈینجرس اتنا خطرناک اتنا ہے کہ یار یہ حارث سلطان کا انٹرویو کر لیا، فلاں کا انٹرویو کر لیا، تو یہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی لیننگ رکھتے ہیں یا اس طرح کے ڈیبیٹس کو آن فلور کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے ہمارے ذہنوں میں کہ یار دیر از این ایجنڈا. اور ہمارے ووٹ میں بھی اسی طرح ہے. ہمارے پانی کے، بجلی کے، اس ملک کے ویسے ہی اتنے مسائل ہیں، ہمارے بیسک مسائل اتنے پرابلم ہیں، اور ہم لوگوں کا ایمان کو ریدنے کے چکر میں ہیں کہ یار مطلب دیز آر ناٹ گڈ کوسچنز. میرے لیے کم سے کم یہ اچھے کوسچنز نہیں ہیں کہ کسی کے ایمان سے متعلق سوال کی جائے. نام عباس حیدر آپ کو مطلب وہ مسلمانوں کا انٹرویو بھی کر رہا ہے، اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ میرا اس طرح کا ہے. تو فرسٹ آف آل وائی ڈو یو آسک سچ کوسچن؟ کیوں آپ کا کیوں پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اس کا کنٹینٹ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ انفالو کرو، انسبسکرائب کرو، ڈی نوٹیفائی کرو کہ بھائی نہیں سننا ہے، مجھے پسند نہیں ہے. مجھے کوئی چینل پسند نہیں ہے تو میں نہیں سنوں گا نا. یہ سوال پیدا کر کے اور پھر دیکھ بھی رہے ہیں، پھر سوال بھی اسی طریقے کے ہو رہے ہیں. نمبر ایک بات. دوسرا، آج کل یہ ریلیونٹ کیوں رہے ہیں کوسچن، جس کو جو ایتھیسٹ ہیں، جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ کریں اس طرح. اور جو ایکسٹریمسٹ ہمارا جو طبقہ ہے، ایتھیسٹ ہیں جو بھی ہیں، وہ بھی اس طرح نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں گزاریں. جو چھوٹا سا لمیٹڈ، میرا خیال ایتھیسٹ تو پاکستان میں ہے ہی. میں نے تو بہت کم دیکھے ہیں. میرے فرینڈز ہیں وہ بھی دبے دبے الفاظوں میں، یا جس طرح سے آج کل تھوڑا بہت چل گیا ہے یہ معاملہ. تو یہ میرا خیال ہے غیر ضروری سوال ہے. پاکستان کے مسائل، ہمارے مسائل، ہمارے آس پڑوس کے لوگوں کے مسائل دوسرے ہیں. جس طرح آپ اتنے فکر سے بیان کرتے ہیں کہ یار وہ جو دروازہ ناک کر رہی ہے، ونڈو ناک کر رہی ہے، اس کی جو کار ہے، تو وہ کل کو توڑ کے جو ہے وہ آپ سے حقوق مانگے گی. وہ آپ سے یہ نہیں پوچھے کہ ایتھیسٹ ہو، وہ یہ نہیں پوچھے کہ مسلمان ہو، وہ شیعہ ہو، سنی ہو. اس کے لیے غیر ضروری سوال، سب سے پہلے ضروری سوال یہ ہے کہ جو میں نے بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہے، میں اس کو کھلاؤں کدھر سے؟
یہ سوال ضروری ہے, ان کو ایڈریس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہماری پریورٹیز بہت بری ہوتی چلی جا رہی ہیں. بہت شکریہ سر. میں اس کا بس مختصر جواب دوں گا, پھر ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیے آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک یا کسی اور کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ بھائی لوگ کھائیں گے کیسے, تبھی وہ اس پہ بات کرتا ہے. کسی کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ لوگ رسول خدا کی تنقید کیوں کر رہے ہیں, تبھی وہ اس پہ لوگوں کو مار دیتے ہیں. کنہیا لال کا معاملہ آپ نے دیکھا. تو جب تک اس کو آپ بنیاد سے حل نہیں کریں گے اور صرف بولیں گے کہ انہیں وہ کیوں نہیں نظر آتا, تو پھر وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا یا حضرت رام یا جو بھی ان کی بلاسفیمی ہو گئی, تمہیں اپنے کھانے کی پڑی ہے. لوگ بچے تو ویسے بھی تاریخ میں مرتے رہے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ چیزوں کو دیکھ کس طرح رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ بس اس سیریز کا ویٹ کیجئے. میں اس کے لیے کوئی ہائپ بلڈ نہیں کر رہا, لیکن اس کا مختصر جواب دینا اس پورے ٹاپک کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ یہ بہت انٹرنچڈ چیز ہے. میں اس کو مسئلہ بھی نہیں کہوں گا. جب تک ہم اسے بنیاد سے نہیں سمجھیں گے نا, ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے. فاطمہ اجازت دیں گے میں اگر آگے بڑھوں تو. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. السلام علیکم.